جس کے لیے اللہ نے تمہیں یہ کائنات دی ہے، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ بازو دیے ہیں، یہ ٹانگیں دی ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تجارت کرنے کے لیے، یہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں رہنے کے یہ اسباب تو ہیں، خود ہی قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہو کہ کاروبار کرے گا، دکان پر جائے گا، نوکری پر جائے گا، پھر اس کو زندہ رہ سکتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ کافر کی سوچ ہو سکتی ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہے کہ یہ سارے اسباب ہیں اور مسبب الاسباب اللہ ہے۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایک حقائق بڑی خوبصورت سے لکھی اسی حوالے سے کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا یہ توکل جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کا مطلب میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ سارا دن گزر گیا، شام کا وقت ہوا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہاں سے پہاڑوں کے جو رستے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ نا، بڑی آبادی ہوتی ہے پہاڑوں میں اور ان کے بھی اسی طرح رستے ہوتے ہیں۔ ایک بارات گزر رہی تھی وہاں سے، تو وہ بارش سے بچنے کے اس غار میں چلی گئی۔ جب غار میں چلی گئی تو دیکھا اندر ایک بابا بیٹھا۔ اس نے کہا کہ یار یہ بابا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے مجھ کو کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں اس سے وہ خود بھی گرمی حاصل کرتے رہے، بابے کو بھی پاس بٹھایا کہ اس کو ذرا سینک شینک لگے، اس کو ذرا ہوش آئے۔ پھر انہوں نے کہا یار بابے کو کچھ کھانے کو دو، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ روٹی سامنے رکھی، بابے نے نہیں اٹھائی۔ انہوں نے ایک بندے نے کہا یار اس کو روٹی نہ دو، اس کو کوئی دودھ دیکھو کسی کے پاس ہے تو وہ گرم دودھ اس کو دو پہلے، تاکہ وہ انتڑیاں اس کی جو ہے وہ اس کو تھوڑا مساج ہو جائے گا، کوئی اس کو پھر اس کے بعد کھانا دینا۔ انہوں نے گرم دودھ اس کے منہ کو لگا، منہ نہیں کھولا، جس طرح منہ بند کر کے بیٹھا۔ وہ تو اپنے چکر میں تھا۔ ایک بندے نے کہا یار اس کو نا دھندل پڑی ہوئی ہے اور یہ بہت جام ہوا، کوئی چمچ لو، کوئی چیز لو، اس کے منہ کھولا تو چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں دودھ ڈالا تو وہ ہنسنے لگا۔ انہوں نے کہا بابا تو ہنس رہا ہے، تو ہمارا مذاق اڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے رب کی قدرت پر ہنس رہا ہوں کہ روزانہ اس وقت میں گرم دودھ ہی پیتا تھا اور میں نے اپنے رب کا امتحان لینے کے لیے اس جنگل میں آ گیا اور اس غار میں آ گیا، اور یہاں آ کے بھی اس نے اس پورے ٹائم پر مجھے اللہ نے گرم دودھ ہی عطا فرمایا۔ یہ اسباب پیدا کرنا تو اس کا کام ہے، اور وہ اسباب ایسے ایسے پیدا کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ پتھر میں کیڑے کو کون دے رہا ہے اور پانی کے اندر چٹانوں میں کس کو کون دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم، یعنی ہمارے ایمان کا ایک نور ہے۔ مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھانا کہ ہمارے ایمان کا ایک نور ہے، اور یہ نور ایمان، یہ جو ایمان کا نور ہے یہ آج ہمیں نظر نہیں آتا، آج اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن جب اس کی قدر ہوگی تو قبر کی اندھیری رات میں اس کی قدر ہوگی۔ جب وہ سارے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے تو مومن کی قبر روشن اور منور ہوگی۔ بدور سافرہ میں جلال الدین سیوطی نے 2 کتابیں لکھی، ایک شرح صدور لکھی ہے، وہ ہے مرنے کے حالات، مرنا کیسے ہے اور موت کے احوال کیسے ہیں، اور اس کے بعد بدور سافرہ لکھی جو مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد کے حالات۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی، ایک روایت لکھی کہ ایک بندہ قبر نکال رہا تھا، قبر نکالتے ہوئے وہ گورکھٹ تھا، قبر نکالتے ہوئے اچانک دیکھا کہ ایک قبر کی
اینٹیں جو ہیں اس کے سامنے آ گئی اور اس کی جو کسی تھی، اس کی جو ربا تھا، اس کی جو گیمتی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک اینٹ گر گئی۔ جب ایک اینٹ گری تو اس ایک قبر تھی، اس میں ایک بابا اس طرح بیٹھ کے تو تلاوت کر رہا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور پوری قبر روشن تھی۔ اور پھر اچانک جب اینٹ گری اس نے مجھے مڑ کے دیکھا، قیامت آ گئی، ایسے قیامت آ گئی، کہتے میں نے کہا نہیں، کہتا پھر بند کر دے اس کو، تم اندر آ گئی۔ یعنی مومن کی قبر روشن اور منور ہوتی ہے، اور اس کا انہوں نے بایو ڈیٹا نکالا کہ یار یہ کون بندہ، کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ پتا چلا کہ 300 سال پہلے ایک بندہ بابا فوت ہوا تھا، دفن کیا گیا، وہ دعا کرتا یا اللہ جس طرح دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا قبر بھی اسی طرح تلاوت کی سعادت نصیب کرے۔ تو قبر میں بھی وہ تلاوت کر رہا تھا۔ تو ایمان کا جو نور ہے وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگوں کو وہ دیکھنے کو مل بھی جاتا ہے اور اس کو محسوس بھی کرتا ہے، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ اب اگلی آیت ذرا سنیں، کیونکہ تو رب اشیاء بھی ازدادہا، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کا پتہ دن سے چلے گا، اتنی سردی ہے تو گرمی کا پتہ چلے گا، سردی کیا ہوتی ہے گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے انظرونا، انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو۔ مومن مرد و عورتوں کو منافق مرد عورت کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ دوزخ یعنی میدان محشر میں اٹھائے گا تو منافقوں کو بھی روشنی دے گا، مومنوں کو بھی روشنی دے گا، ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اچانک ایمان والوں کی روشنی قائم رہے گی اور منافقوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ حیران ہوں گے اور ان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھنا تاکہ تھوڑا سا نور ہم بھی تم سے لے لیں۔ نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھنا تاکہ تمہارا نور ہم بھی محسوس کریں۔ قیل ارجعوا وراءکم، قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا جاؤ واپس جاؤ، اب یہاں تمہیں نور ملنے کا نہیں ہے، نور لینا تو واپس دنیا میں جاؤ اور جا کے وہاں نیکیاں کرو، تقوی اختیار کرو، وہاں سے نور ملے گا، یہاں سے نور میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو۔ یعنی مطلب کیا ہے، جہاں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ یہاں ہم نور جمع کر سکتے ہیں، یہاں چارجنگ کر سکتے ہیں، اور ہماری چارجنگ کون سی ہے؟ ہماری چارجنگ کتنی کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کا جی بی 14 جی بی 32 جی بی 64 جی بی ڈیٹا اتنا اس میں آ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے کتنے جی بی کا بنایا، ذرا سنیں سماعت کریں۔ اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ قیامت والے دن بندوں کے منہ پر مہر لگا دے گا جب سے پیدا ہوئے اور جب فوت ہوئے۔ یعنی اگر 70 سال کا بندہ ہے یا 170 سال کا بندہ ہے، پوری زندگی کے سارے معاملات اس کے عذاب بول کر اس کو بتا دیں، اس کو بول کر بتا دیں گے۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ پر بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ زمین قیامت والے دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے۔ جس نے تو اس میں نماز پڑھی ہے، جس نے اس میں بیٹھ کے نیکی کی ہے، وہ تو محظوظ ہوگا، انجوائے کرے گا کہ یار یہ میری زمین، یہ جگہ جو مسجد ہے یہاں پر میں نے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ خطاب کیا، یہ زمین میرے لیے قیامت آدھا گھنٹہ تک بیان کرے گی، یا اللہ یہ بندہ جو ہے اس جگہ بیٹھ کر اس طرح قرآن پڑھتا رہا، قرآن سمجھاتا رہا، اور کوئی بھی جو بھی نماز پڑھے گا
لیکن پریشانی کن کو ہوگی؟ جنہوں نے زمین کے کسی ٹکڑے پر بیٹھ کر گناہ کیا ہو، شراب پی ہو، بدکاری کی ہو، کوئی برا فعل کیا ہوگا، وہ زمین گواہی دے گی ان کے لیے، اور زمین ان کو جو ہے وہ ظاہر کرے گی ان پر۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں خبریں دے رہی ہے؟ یعنی زمین بھی گواہی دے گی، جسم بھی گواہی دے گا، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک لکھنے والا، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے، وہ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور سورہ کاف کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی منہ سے لفظ نکالا یا ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم سے کوئی فعل کیا، وہ لوہے محفوظ پر بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو درج کرے گا، اس کو نقل کرے گا، اس کو محفوظ کرے گا، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ کھول کے اس کے سامنے بیان کر دے گا، کھول کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا ارجعوا ورا منافقین، پیچھے جاؤ، جا کے تو تم لے آؤ، اس کو بند کر دو، جا کے اس کو لے آؤ۔ فضرب بینہم بسور، اچانک ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے، فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک دیوار بنے گی اور اس دیوار کا دروازہ بھی ہوگا، اور اس دروازے میں کیا ہوگا؟ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے اندر والے حصے میں رحمت ہی رحمت ہوگی، اور دیوار کے باہر والے حصے میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور اب یہ بات جو ہے، اگلی جملہ سنیں آپ، منافق پتہ کیا کہیں گے؟ ینادونہم، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھی ہے کوئی بھی، نمازی اور بے نمازی برابر، نیک اور گناہگار، فاسق فاجر برابر۔ ایک بندہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں گزارتا ہے، اور ایک بندہ اپنی ساری زندگی اور انجوائے کرتا ہے، اور نفس کی مانتا ہے اور شیطان کی مانتا ہے، اور من چاہی زندگی گزارتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ینادونہم، وہ دیوار کے باہر سے آوازیں دے گی، اوئے نادى ینادو، بڑا زور سے آواز دینا، ینادونہم الم نکن معکم، وہ آواز کیا دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ہم ایک ہی برتن میں کھاتے نہیں تھے، ایک ہی گھر میں رہتے نہیں تھے، ایک ہی محلے میں نہیں رہتے تھے، ایک ہی طرح کے اعمال نہیں کرتے تھے۔ جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہاں کٹھے ہی رہتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلق داریاں تھیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تمہارے نفس کے اندر شکوک و شبہات تھے۔ ہماری طرح کا بندہ سمجھدار، پڑھا لکھا، دانا، سکالر ہے جی، میں حیران ہوتا ہوں، وہ جو بڑے بڑے مذہبی سکالر کا تھا، مذہبی سکالر، نہ چہرے پر کوئی نور ہے ایمان کا، نہ چہرے پر داڑھی ہے، اور ایسے بڑی بڑی چھوڑ رہے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز کا کوئی پتہ نہیں، تقوی کا، پرہیزگاری، اور ٹائٹل ہے مذہبی سکالر۔ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم کو تمہارے نفسوں نے فتنے میں ڈال دیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور منافقین مدینہ رسول پاک یا ایمان والوں کے بارے میں انتظار ہے، کسی دن مریں گے تو پتہ چلے گا، ابھی کسی فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ جب گئے نا بدر کو یا احد کو گئے مسلمان، جو شہید ہو گئے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا سورہ احزاب کے اندر، انہوں نے کہا اگر یہ وہاں نہ جاتے، ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو آج مرتے نہیں۔ یہ جو مر گئے ہیں نا، تو یہ جا کے جنگ میں گئے ہیں تو اس لیے مر گئے ہیں،
اگر یہ وہاں نہ جاتے تو یہ بچ جاتے، ان کی زندگیاں بچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں